یہ جو عام لوگوں کا خیال ہے کہ ہم غیر اللہ کی جب پکار کرتے ہیں یا ہم ان کے نام کی دعائی دیتے ہیں تو یہ ان کی عبادت کیسے بن گئی؟ عبادت تو نماز پڑھنے کا نام ہے، عبادت تو روزے رکھنے کا نام ہے، عبادت تو حج کرنے کا نام ہے، عبادت تو زکوٰۃ دینے کا نام ہے، عبادت تو طواف کرنے کا نام ہے۔ یہ کسی کو مدد کے لیے پکار لیا، یہ کیسے عبادت بن گئی؟ تو ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ نہیں، اس نظریے سے کسی کو پکارنا کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی وسائل کے وہ ہر جگہ سے میری پکار کو سنتا ہے۔ یہ پکار عبادت ہے۔ یہ پکار کیا ہے؟ عبادت ہے۔ میرے آقا نے کہا ہے، میرے آقا نے کہا ہے، اٹھاؤ حدیث کی کتاب میں، میرے نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، پکار ہی عبادت ہے۔ پکار عبادت کا مغز ہے۔ ذرا جو حافظ کوئی بچہ ہے ذرا دیکھیں، قال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ سورہ زمر ہے، دیکھیں مجھے ذرا صفحہ نمبر بتائیں۔ صفحہ نمبر 614 ہے، حافظ پیچھے رہ گئے، صفحہ نمبر 614 ہے، سورت کا نام ہے المومن اور آیت نمبر ہے 60۔ ویسے بھی رمضان ذرا دور ہوئے تھے، حافظ تھوڑے جے کمزور ہوندے۔ سورت کا نام کیا ہے؟ المومن، اس کی آیت نمبر 60۔ ہمارے سامنے جو قرآن کھلے ہوئے ہیں اس کا صفحہ نمبر 614، 614۔ ذرا غور کی، ذرا اس آیت پہ غور کرنا۔ جب میرے نبی نے کہا نا الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، تو میرے نبی نے بطور دلیل اسی آیت کو پڑھا تھا۔ اس لیے میں بھی اپنے آقا کی سنت کے مطابق اسی آیت کو پڑھنے لگا ہوں کہ جس طرح میرے آقا نے پڑھا تھا، یہ کہہ کے کہ دعا ہی عبادت ہے، پکار ہی عبادت ہے۔ قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، ادعونی کا کیا معنی ہے؟ مجھے پکارو، حاجات میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں مجھے پکارو، استجب لکم، پکاروں کو قبول کرنے کی صلاحیت صرف مجھ میں ہے۔ یہ نہیں بھئی ہر پکار قبول کرتا ہے، یہ نہیں مانا، جس کو چاہتا ہے قبول کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قبول کرنے کی جو طاقت ہے، قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے، قبول کرنے کی جو پاور ہے وہ میری ہے۔ اب ذرا غور کرنا، ان الذین یستکبرون عن دعائی، کیا لفظ ہے؟ پہلے کیا ذکر تھا؟ پہلے کیا تھا؟ قال ربکم اعبدونی، یہی تھا، میری عبادت کرو، نہیں تھا، کیا تھا؟ مجھے پکارو۔ پہلے حصے میں پکار کا لفظ اور آیت کے آخری حصے میں یہی کہنا چاہیے تھا نا، ان الذین یستکبرون عن دعائی، جو میری پکار سے منہ موڑتا ہے جہنم میں داخل ہوگا۔ نہیں کہا، آیت کے آخر میں کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے منہ موڑے گا۔ اللہ نے بتایا کہ پکار ہی کیا ہے، لیکن ہر پکارنا بڑے چکر ہیں یہاں یار، کس کس کا رد کرتا رہے بندہ، بڑے چکر ہیں یہاں، لوگ چکر دے دیتے ہیں،
مانوی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا جی ہر پکار اگر عبادت ہے تو قرآن میں آتا ہے والرسول یدعوکم، رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہا تھا، اود کے میدان میں رسول تمہیں پکار رہا تھا. تو وہ نبی پاک الیاذ باللہ ان کی عبادت کر رہے تھے. ہر پکار عبادت نہیں، غائبانہ پکار عبادت بنے گی. غائبانہ، وہ سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہر پکار، ہر آواز، ہر صدا نہیں، غائبانہ. غائبانہ کا مطلب ہے جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا، یہ ہے غائبانہ. جب نبی پاک آواز لگا رہے تھے تو صحابہ سامنے تھے، ان کانوں سے انہوں نے سننا تھا اس آواز کو. کوئی بندہ جا رہا ہے، میں اسے پیچھے سے آواز لگاتا ہوں تو میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مڑ کے مجھے دیکھتا ہے. اور جب ہم رب کو آواز لگاتے ہیں تو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ رہے. اور بغیر وسائل کے، بغیر اسباب کے، بغیر ذرائع کے، بغیر شعاؤں کے وہ ہر جگہ سے میری پکار کو سنتا ہے. اس نظریے سے جو پکارنا ہے وہ کیا بنے گی؟ یہ میں نے بہت حد تک یعنی رد کر دیا ان لوگوں کا، ورنہ ہو سکتا ہے یہاں کمنٹ بھی کرنے لگ گئے ہوں کئی دوست، کئی ہمارے احباب کہ دیکھو جی یہ موبائل ہے اور سعودی عرب سے بندہ بول رہا ہے اور پاکستان میں بندہ سن رہا ہے، یہاں کی آواز یہاں یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی نہیں سنتا. بزرگ اس تو بھی گھٹیا نے، وہ آگے حاشیہ چڑھاتے ہیں، بزرگ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ کہیں سے کہیں آواز پہنچ رہی ہے. پھر سنیے گا، یہ ذرائع کے تحت ہے، یہ اسباب کے تحت ہے، یہ وسائل کے تحت ہے، یہ شعاؤں کے تحت ہے، یہ مشینری کے تحت ہے. اور رب سنتا ہے بغیر وسائل کے، وہ پکار عبادت ہے. ہر پکار نہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگ. دیکھیں میرے مرشد، میرے پیر، کوئی عالم کراچی میں بیٹھے ہو، میں نے نمبر ملایا، ان کا نمبر ملا کے میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا پیر جی میرے لیے دعا کرو. جائز کہ ناجائز؟ جائز. ذریعہ ہے، ٹیلی فون ہے. اب یہ بھی درمیان میں نہیں ہے، میں اپنے گھر میں بیٹھ کے انہیں آواز لگاتا ہوں، پیر جی میں بیمار ہوں میرے واسطے دعا کرو. نظریہ میرا یہ ہے کہ میرا پیر بغیر وسائل کے میری آواز کو، یہ کیا بنے گا؟ شرک. تم مردوں کے پکار کی بات کرتے ہو، یہاں زندے کو بھی اس نظریے سے پکارے تو یہ بھی کیا بنے گا؟ شرک بنے گا. کہ بغیر وسائل کے کراچی بیٹھے ہوئے اس نے کیسی آواز سن لی؟ یہ صفت تو کس کی تھی؟